چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام چوتھے امام سجدے کے عالم میں صرف ایک جملہ ارشاد فرما رہے. پھر جب امام نے اپنا سجدہ ختم کیا تو راوی نے کہا کہ مولا یہ جو آپ فرما رہے تھے یہ کیوں؟ کہا یہ وہ دعا ہے کہ انسان دنیا کے کسی کام کے لیے بھی یہ دعا کرے گا اس کا وہ کام فوراً ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن اللہ کے سامنے روتا ہے، گر گراتا ہے، مانگتا ہے اس طرح جیسے اب باتوں میں بات نکلی ہے. یہ بات مجھے آنے والے دن یعنی کل کہنا تھی، لیکن چلیں آج بھی سن لیجیے چھوٹی سی بات. اور وہ یہ ہے کہ خود دعا افتتاح نہیں، کوئی اور دعا نہیں، خود کوئی بھی دعا ہو اللہ کی بارگاہ میں جا کے آپ کو مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا. اب آج کل پتہ نہیں کیوں لوگوں کو شوق ہو گیا ہے کہ بڑی لمبی دعائیں، بڑے مشکل اعمال. معصومین نے ہمیں بعض اوقات اس سے روکا بھی ہے اور کہا ہے کہ جب یہ مختصر دعا سے تمہارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں تو تفصیلی دعا کیوں مانگ رہے ہو؟ اب یہ کیوں مانگ رہے ہو کہ تشریح میرے اس عنوان میں آنے والی ہے. تو اس میں سے بہار میں علامہ مجلسی نے بھی یہ لکھا ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے کہ امام کے ایک صحابی کا جملہ ہے کہ میری زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا پیش نہیں آیا، کوئی پریشانی جس میں میں نے یہ دعا نہ پڑھی ہو اور وہ مسئلہ فوراً حل نہ ہوا ہو. اچھا، اب اس کے اندر ایک ذرا سا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دعا کا جو اتنا اثر بتایا جا رہا ہے، اچھا مجھ پر اس وقت زیادہ اثر اس لیے ہے کہ ابھی میں نے 10 دن پہلے یہ دعا یہاں سے پہلے جو میں اشرا پڑھ رہا تھا، اشرا تو نہیں تھا، خمسہ تھا، اس میں تذکرہ یہ ہو رہا تھا یہ دعا کا. اور ابھی کتنے میرے خیال 10 دن ہوئے ہوں، 10 یا 15 دن. اور میرے پاس یہ اطلاع آئی ایک مومن کی جانب سے کہ مولانا آپ نے مجلس میں پڑھا، ہم نے بھی اس کو عام طریقے سے لیا، لیکن اس دن سے میں نے 1 ہفتے تک یہ دعا پڑھی، میرا ایک ناممکن کام. انہوں نے ایک تفصیل بتائی، بس سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی مر رہا ہو، مرتا ہوا آدمی زندہ ہو جائے. نہیں، یہ جملہ بھی غلط. سمجھیے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اتنا مشکل کام وہ حل ہو گئے. تو اب اس لیے ذرا میں بھی زیادہ جوش کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کتابوں میں ایک چیز کہا جانا، وہاں تو یہ 50-50 چانس ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں روایت صحیح ہے، پتہ نہیں روایت غلط. گرچہ اس کی وجہ سے ہم روایتوں کو ٹھکرا نہیں سکتے، ہمیں روایتوں کے ماہر یعنی مرجع وقت سے پوچھنا پڑتا ہے، لیکن جب کبھی کسی روایت کے فوراً بعد اتنے جلدی اثر ہو. ٹیکنیکل پوائنٹ صرف یہ کہ روایت اصل میں یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں خانہ خدا کی زیارت کے لیے گیا تھا. حج کا زمانہ تھا یا حج کے بعد کا یا حج سے کچھ پہلے کا، اور رات کے وقت میں وہاں پہنچا. آج کی دنیا اور 1300 سال پہلے کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجمع کے اعتبار سے بھی اندھیری رات، آج تو رات کبھی اندھیری ہوتی ہی نہیں ہے، اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کو رات کو زیادہ مزہ آئے گا، دن کو زیادہ تکلیف ہوگی. تو جب کہ روایت ہے اس وقت رات کے وقت خانہ خدا کے صحن میں کسی کا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا تھا. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں تھا کہ اچانک میں نے سنا ہجر اسماعیل سے کسی کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے اور ایک مختصر جملہ بھی. تو راوی کہتا ہے رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، پرانے زمانے میں کوئی الیکٹرک تو تھی نہیں، تو خاصا اندھیرا ہے، ایک آدھ چراغ کہیں جل رہا ہوگا صحن کے اندر، وہ اتنے بڑے صحن میں اس کی روشنی ناکافی، اور کسی کے رونے کی اور گڑگڑانے کی آواز سنی اور اس کے بعد ایک جملہ. تو میں قریب آیا، تو میں نے قریب آ کے دیکھا کہ اس گول دیوار میں، پھر کہہ دوں گول نہیں ہے لیکن بس میری زبان پہ جو لفظ چڑھ گیا اسی طرح سنیے، اس ہجر اسماعیل میں جسے عام مسلمان حتیم کہتے ہیں، اس کے اندر کوئی شخص سجدے کے عالم میں ہے اور یہ جملہ اس کی زبان پہ آ رہا. اور جب میں اور قریب گیا تو میں نے پہچان لیا، کہہ رہی یہ تو میرے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، چوتھے امام سجدے کے عالم میں صرف ایک جملہ ارشاد فرما رہے. پھر جب امام نے اپنا سجدہ ختم کیا، امام کا سجدہ بھی بہت طولانی سجدہ ہوتا تھا، تو راوی نے کہا کہ مولا یہ جو آپ فرما رہے تھے یہ کیوں؟ کہا یہ وہ دعا ہے کہ انسان دنیا کے کسی کام کے لیے بھی یہ دعا کرے گا اس کا وہ کام فوراً ہو جائے گا. دیکھیں وہ روایتوں کو میں نہیں مانتا ہوں، یعنی میں سے مطلب میری حیثیت کچھ نہیں ہے، مراجع جو روایتوں کی پرکھ کرتے.
جس میں اس قسم کے جملے ہوتے ہیں کہ اگر یہ دعا کی تم نے اور کام نہیں ہوا تو مجھ پر لعنت کرنا یا میرا گلا پکڑنا یا مجھ سے آ کے شکایت کرنا، وہ ساری باتیں غلط. لیکن امام نے کہا کہ ہر کام، اور راوی کا پھر جملہ تھا کہ میں نے اس کے بعد جس مسئلے میں، ہاں مسئلہ ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ دعاؤں کو بھی غلط استعمال کیا کرتے ہیں. پانی ذرا ٹھنڈا نہیں ہے تو اس نے دعا مانگی کہ ذرا ٹھنڈا پانی مجھے مل جائے. دیکھیے، یا کراچی میں ٹیکسی نہیں مل رہی ہے تو دعا اس نے مانگی، یا ویگن نہیں آ رہی ہے جس میں اس کو جانا ہے تو اس نے اتنی اسٹرانگ دعا مانگ لی جو امام نے کہا مردے کو زندہ کر دی. ہر دعا کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کے استعمال کا، جس کو آپ سمجھیں گے میڈیکل سائنس. ایک عام سی گولی جس بیماری میں ہے، اینٹی بائیوٹک ہے، پھر ویکسین ہے، پتہ نہیں، چھوڑیں فضول باتیں. خلاصہ یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ جس بڑے مسئلے میں میں نے یہ دعا مانگی. یہ چوتھے امام کی دعا. چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ اٹھا کے دیکھ لیجیے. لوگ اٹھاتے ہیں، اس کے بعد ڈر جاتے ہیں، دوبارہ اس کو واپس وہیں رکھ دیتے ہیں جہاں سے اٹھایا تھا. لمبی لمبی دعائیں، مشکل عبارات ہیں. کسی چھوٹے سے مسئلے کے لیے بھی اس نے کوئی دعا پڑھنا چاہی، پتہ چلا 3 صفحوں کی دعا. اٹھاتے ہیں. یہ 3 کتابیں ایسی ہیں جو میں نے دیکھا کہ جب کبھی بھی ممبر پہ تذکرہ ہو یا آپس کی بات چیت میں تو لوگ اس کو ہاتھ ضرور لگاتے ہیں. ایک قرآن، ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ کاملہ. لیکن اس کے بعد ہاتھ لگا کے 2-4 ورق الٹ پلٹ کے دیکھ کے واپس وہیں رکھ دیتے ہیں جہاں ہمارے پردادا کے زمانے سے وہ کتاب رکھی چلی آ رہی. لیکن وہی صحیفہ کاملہ میں نہج البلاغہ کے مولا کی بھی وہ مختصر دعا ہے، لیکن آج کا موضوع دعا نہیں ہے، میں کہاں چلا گیا. تو صحیفہ کاملہ کی وہ لمبی لمبی دعائیں جس کے بارے میں اب ہر پڑھا لکھا مومن جانتا کہ یہ دعاؤں سے زیادہ تبلیغ دین کا ایک ذریعہ تھا. یہ ابھی آپ نے تیسرے عشرے میں علماء سے سنا ہوگا. وہ والی لمبی لمبی دعائیں پڑھنے والا امام معصوم مختصر دعا پڑھ رہا ہجر اسماعیل. اور ابھی کا ہر مسئلہ حل ہوا، لیکن میں نے کہا اس میں ایک ٹیکنیکل پوائنٹ یہ تھا کہ یہ دعا چوتھے امام نے ہجر اسماعیل میں مانگی. تو اس کی بیسٹ جگہ تو وہی، کیونکہ دعا میں الفاظ کے ساتھ 2 چیزیں اور دیکھنا ہوتی. اوقات سے مطلب وہ نہیں جو ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا، نہیں، ٹائمنگز، کہ کب کس ٹائم کی یہ دعا ہے، اور جگہ کس جگہ کی یہ دعا. کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا کوئی ٹائم نہیں، کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کی کوئی جگہ نہیں، لیکن کچھ کے لیے یہ چیزیں ہیں. اب ہمارے علماء ایک لفظ استعمال کرتے ہیں رجاءن. اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہیں سے کہیں چلا جاؤں. اس کے بعد اس لفظ کے استعمال کے بعد پھر آپ مثلا شب جمعہ کی دعا شب بدھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ خانہ کعبہ کے پردے کی دعا کو اپنے گھر کے پردے کو پکڑ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. رجاءن کا لفظ جو آج کل ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے. تو اصل دعا تو اس جگہ کی ہے، لیکن وہی انگریزی کا محاورہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، من لم یدرک الکل لم یدرک الکل، مولا کا فرمان ہے. اصل میں جسے پوری چیز نہ ملے تو جتنی ملے اتنی تو کم از کم حاصل کر لے. تو 4 لفظ یہ دعا کیا ہے؟ آسان ترین دعا. 4 لفظ، عبدوں کا، فاعلوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا. اور اس میں کون سا لفظ ایسا ہے جو اردو یا پنجابی بولنے والوں کو نہیں پتا؟ عبدوں کا، مسکینوں کا، سائلوں کا سائل، مسکینوں کا مسکین، فقیروں کا فقیر. لیکن صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ. یہ لفظ بھی زیارت کی وجہ سے ہمارے ہاں بہت مشہور. آقا کو جب ہم سلام کرتے ہیں تو اکثر اوقات ہم یہ جملہ بڑھا دیتے ہیں جو زیارت عاشورہ میں، السلام علیکہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. راوی کہتا ہے امام سجدے میں کہہ رہے تھے کہ عبدوں کا بفنائک، سائلوں کا بفنائک، مسکینوں کا بفنائک، فقیروں کا بفنائک. بس فنا مانے دہلیز، دروازہ، چوکھٹ. تیرا بندہ تیرے دروازے تیری چوکھٹ پر، سوال کرنے والا تجھ سے سوال کر، سائلوں کا تجھ سے سوال کرنے والا تیری چوکھٹ پر، مسکینوں کا تیری بارگاہ میں مسکین بن کے آنے والا تیری چوکھٹ پر ہے، فقیروں کا تیرا محتاج ہے تیری چوکھٹ پر. بس ایک جملہ. جتنی دیر امام نے ذکر کیا وہ کیا، کیونکہ امام تو یہ دعا کسی حاجت کے لیے نہیں مانگ رہے ہوں گے. لیکن پھر راوی کہتا ہے کہ زندگی میں میرا کوئی مسئلہ نہیں رکا جب کبھی بھی یہ دعا میں نے سجدے کے عالم میں اپنے شہر میں بھی پڑھی تھی.